حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، اور جو غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح یاب ہوا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علادہ رہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ نفرت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، بدقسمتی سے جہاں محبت دیکھتی ہے وہاں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ نازک پر پرکشش اڑان خوبصورت نقش و نگار، نہ کسی انسان نے تتلی کو بنایا اور نہ ہی اسے کام پہ لگایا۔ تتلی کا وجود کس ذات کی عظمت کو بتا رہا ہے، بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ العظیم۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہی کچھ عطا کرے جس کے لیے برسوں سے انتظار کر رہے ہو، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کے لیے شایان شان نہیں۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا، تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاذ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا انشاءاللہ۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی کبھی دور نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی، مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ والدین کے ساتھ بلائی سے پیش آنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو،
لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے۔ لوگوں نے گفتگو میں خریدا بہت ہمیں، ہم خود سے ہم کلام تھے، اکثر نہیں ملے۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ کانچ پر پاڑا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے، نتیجہ نہیں۔ چیز آپ کو اس وقت تک خوش نہیں رکھ سکتی جب تک کہ آپ خود خوش رہنے کا انتخاب نہ کر لیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ رکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ زبان کا ذکر اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حقیقت اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔